السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ بے روزگاری اور کم سرمایہ ہونے کی وجہ سے اپنا کاروبار شروع نہ کر سکنے کا رونا روتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ دن بدن قرض اور مفلسی کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک واقعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو سے روشناس کرانے کی کوشش کریں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین کاروباری کنسلٹنٹ کی حیثیت سے ایک انصاری صحابی کا کام شروع کراتے ہیں اور اس کو بھیک مانگنے سے بچا کر ایک کاروباری شخصیت بننے میں مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ اس انصاری صحابی کے پاس کاروبار کے لیے کچھ سرمایہ موجود نہ تھا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیٹ ورک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ امداد کے طالب ہوئے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ معاشی مجبوریوں کا حل بھی در نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ جب ہی اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر حاضری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو غور سے سننے کے بعد اس سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ وہ بیچارے اتنے غریب و نادار تھے کہ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میرے پاس صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے جس کے ایک حصے کو میں اوڑھ لیتا ہوں اور دوسرے حصے کو میں بچھا لیتا ہوں۔ اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس پیالے اور ٹاٹ کے ٹکڑے کو لے آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کام کی بنیاد رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ اس میں جس قدر ہو سکے ذاتی سرمایہ لگایا جائے تاکہ وہ کاروبار پھل پھول سکے، اب چاہے وہ سرمایہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں ہی ترقی کا راز چھپا ہے۔ بالآخر وہ صحابی اپنا ٹاٹ کا ٹکڑا اور پیالہ لے آئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور دنیا دنگ رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس پیالے اور ٹاٹ کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا نیلام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے، ان دونوں کو کون خریدے گا؟ ایک صاحب نے کہا، میں لیتا ہوں 1 درہم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اشیاء کو بیچنے کی نوبت آئے تو آواز لگانا، پکارنا، صدا دینا، دوسروں کو متوجہ کرنا تجارت کا حصہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی عمل سے منڈی کی تجارت کا جواز ملتا ہے۔ اور صحابی کا ان اشیاء کے لیے قیمت پر راضی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نیلام ہونے پر اگر کسی شے کی قیمت آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو بغیر چھوئے جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ خریدا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حاضرین کو مخاطب کیا کہ 1 درہم میں کون اضافہ کرے گا، اور لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی۔ بالآخر 2 درہم پر بولی ختم ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اگر آپ کو پروڈکٹ کی قیمت زیادہ مل رہی ہو تو آپ بیچ سکتے ہیں۔ خریدار کو دیکھنا چاہیے، اگر قیمت بڑھتی نظر آئے تو فروخت کرنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ بالآخر ٹاٹ کے ٹکڑے کو اور پیالے کو دے دیا گیا، اور 2 درہم جو قیمت میں وصول ہوئے تھے وہ حاجت مند انصاری کے حوالے کر کے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم سے اناج خرید کر اپنے گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرمایہ کے مطابق مشورہ بھی دیا کرتے تھے، اور مشورے میں انویسٹمنٹ اور انویسٹر کی گھریلو ضروریات کو بھی مد نظر رکھا کرتے تھے۔ بزنس کنسلٹنٹ کی حیثیت سے معاشیات کے طالب علم کو سیرت کے اس پہلو سے ضرور واقف ہونا چاہیے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزنس کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ ان کی ذات نے نہ صرف بزنس کی طرف توجہ دلائی بلکہ اس کے لیے کاروبار بھی تجویز فرمایا، اور کاروبار کے آغاز کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنیاد بھی رکھی اور فرمایا کہ اس کلہاڑی کو لے جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور اس کو بیچو، اور 15 روز کے بعد پھر مجھ سے ملنا۔
وہ چلے گئے اور 15 دن بعد جب خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے ان 15 دنوں میں 10 درہم آمدنی ہوئی، جس میں سے چند درہم کے تو میں نے کپڑے خریدے اور چند درہم کا غلہ لے لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کنسلٹنٹ کی حیثیت سے فیڈ بیک پروسیس بھی لیتے تھے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ بزنس کس سٹیج پر پہنچ چکا ہے اور کس طرح کے اخراجات ہو رہے ہیں، کیپٹل کتنا ہے اور اس کا مصرف کہاں ہوا ہے۔ انصاری صحابی کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور فرمایا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم قیامت کے روز بھیک کا داغ اپنے چہرے پر لگائے ہوئے آؤ۔ اس آخری بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی عمل کی تعریف کی کہ بلا رنگ و نسل اور حیل و حجت خریدو اور بیچو، اور جو حاصل ہو اسے اپنے مصرف میں لاؤ۔ شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی کرنا پڑ جائے تو پیچھے مت ہٹو، بلکہ میدان عمل میں کود پڑو، یہی کامیابی کے معراج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔